چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ سکس فضیلت ہم دیکھتے ہیں، چھٹی کیا ہے، وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے. محرم میں عاشورہ ہے. عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ. محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں. آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں. لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیے اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ. سمجھ رہا؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے، یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے. چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا، بس تو نہیں ملتی. افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں. ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی. یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، بس محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے. جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے. لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی یہ سب صغیرہ ہے. جیسے حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے. جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے، اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوں گا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے. چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. یاد. اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا. مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی. اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک.